ماہر نفسیات ہیں اور آپ کی ریسرچ مینٹل ہیلتھ پہ آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے. آپ جنسی تعلقات جو ہسبینڈ اور وائف کے ہوتے ہیں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے ریلیشن شپ پہ, اس کو صحیح طریقے سے چلنے میں اور اس کے بگڑنے میں؟ صرف وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے یا وہ بھی فیکٹر ہوتا ہے یا معاشرتی مسائل اور نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اس میں؟ نارملی جو ہے نا, ہم جب سیکشولیٹی کی اور سیکشل ریلیشن شپس بٹوین ہسبینڈ وائف کی بات کرتے ہیں, یا ویسے ہی اگر ہم جنرلی ان جنرل سیکس کی بات کریں تو 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کو اسٹیبلش کر لینا بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ سیکس ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے. جیسے ہمارا کھانا پینا اور سونا, سیکس ہماری تیسری بنیادی ضرورت ہے جو کہ انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے. ویڈیو اپالوجی, لوگ اس پہ پھر کھڑے ہو جائیں گے, مگر یہ بیسک ضرورت ہے. آپ سچ کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے, سچ جھوٹا نہیں ہو جاتا آپ کے نہ ماننے کے اوپر. سو دس از ون آف, سب سے پہلے یہ قبول کرنا بڑا ضروری ہے کہ سیکس کھانے پینے اور سونے کی طرح کی ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے. اچھا, یہاں پہ سوری آپ کی بات کر کے تھوڑا سا ایڈ کر دوں. مفتی طارق مسعود صاحب اپنے بیان میں یہ بات کہہ چکے ہیں. ویری گڈ. وہ کہتے ہیں بھائی کوئی بندہ اگر داڑھی رکھ لیتا ہے یا پگڑی یا کوئی ایسے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ کہتے ہیں ضرورت سب کی ہے, اس کو حلال وے میں کریں, ضرورت سب کی ہے. بالکل بالکل. شہوت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے. جو یہ کہتا ہے نا نہیں ہے, خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کوئی کہتا ہے وہ اتنی نیک عورت ہے اس میں شہوت نہیں ہے, خدا کی قسم جھوٹ بول رہا ہے. جیسے بھوک لگنے کا تعلق آپ کے نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے, تو سیکچول ڈیزائرز جو ہیں اس کا کسی کے نیک یا برے ہونے سے تعلق نہیں ہے. اتنی یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی. اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں, اس میں کون سی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے, اس پہ میرے اوپر الزام لگتے ہیں, پتہ نہیں کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں نا, لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, یونیورسٹیاں جانے والی لڑکیاں, کالج جانے والی لڑکیاں, میرے پاس فون آتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں ہے. خدا کی قسم یہی سوچ آج ہماری قوم کی ہے. خانقاہوں میں مراقبے کروائیں گے, محاسبے کروائیں گے, مدرسوں میں پڑھائیں گے, یونیورسٹیوں میں پڑھائیں گے. جب اس کے دماغ پہ شہوت چڑھے گی اس کو شادی کا مشورہ نہیں دیں گے. اس کو کہیں گے محاسبہ کرو, مراقبہ کرو, فلاں بزرگ کا بیان سنو, تبلیغ میں چلہ لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, یہ وہ سوچ ہے جو قوم لوط کی سوچ تھی, یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی. حرام شہوت سے بچنے کا راستہ اللہ نے شادی میں رکھا ہے, محاسبوں مراقبوں میں نہیں رکھا. نکال دو اس قرآن کو اپنے گھر سے باہر. اتنا میں معاشرے کے خلاف اس چیز میں لڑ کے خود تھک گیا ہوں کہ میں کبھی سوچتا ہوں یا تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا یہ سارے لوگ پاگل ہو گئے. بالکل, اس کو حلال طریقے سے کرنا. آف کورس اسلام ہمیں اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ آپ نے کب کہاں کیا کرنا ہے. جب پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا رول کتنا ہے ہماری زندگی میں, اس کا رول صرف 20% ہے, صرف 20% ہے. مگر جب یہ 20% پراپرلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تو آپ کی 80% لائف افیکٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس 20% ہے تو بہت تھوڑا, بہت کم, لیکن اس کا ایفیکٹ بہت بڑا ہے. جب یہ نہیں سیٹسفائی ہوگا تو آپ کی لائف جو ہے وہ, چاہے وہ عورت ڈسسیٹسفائی ہے چاہے وہ مرد ڈسسیٹسفائی ہے, ایفیکٹ اس کا بہت انلارجڈ ہوگا, بہت زیادہ ہوگا, جو کہ آپ کے ریلیشن شپ کو, آپ کی شادی کو, ہر چیز کو اسٹیک پہ لگا دے گا, ایون آپ کی مینٹل ہیلتھ کو. بیکاز ڈیورنگ سیکس جو ہے, جب آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہم بستری جب کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی باڈی میں ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ صرف سیکس کے دوران ریلیز ہوتے ہیں, اور ان میں سے کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو ہیپی ہارمونز ہیں ہمارے. جب وہ نہیں, پلیجر والی چیزیں جب وہ نہیں ہوتے تو آف کورس آپ کا موڈ اریٹیٹڈ رہتا ہے, آپ غصے میں رہتے ہیں, آپ کو ہر چیز کی, آپ کی ورک پرفارمنس نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے یہ قبول کر لیں کہ دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ اب نارمل ہے, جو کہ ہم سے تعلق نہیں رکھتی. دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ حلال نہیں ہے. دس از ناٹ سم تھنگ کے جو گند ہے, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہم اس سے بھاگتے کیوں ایسے, کیونکہ ہم نے اس کو صرف گناہ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا, اس کو ہم نے صرف گند کے ساتھ ایسوسیٹ کیا. انٹرسٹنگلی اگر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, آپ اور میں, ہمارا پورا وجود سر سے پاؤں تک اس سیکس کی پروڈکشن ہے. Think of it, we are product of the sex. ہمارے یعنی ہم sperm اور egg سے بنے ہوئے. Exactly. تو ہم سر سے پاؤں تک ہی ہیں.
ہمارا وجود ہی ہے جس کے بارے میں خدا نطفے کے طور پہ ہمیں بتاتا ہے. تو وہ نطفہ کیا ہے؟ تو ہم کس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں اور گند کہہ رہے ہیں بیسیکلی؟ پھر ہم اپنے آپ کو گند کہہ رہے ہیں کہ ہم گندے ہیں. سوال تو ہم پروڈکٹ ہیں اس کی. راستہ ہے حلال اور حرام. بالکل حلال اور حرام تو آپ کو ہر چیز میں دیکھنا ہے, غلط اور صحیح تو آپ کو دیکھنا ہے. اور ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا, میں بیوہ ہو گئی ہوں, میرے سے اپنی خواہش برداشت نہیں ہو رہی, زنا کا خطرہ ہوتا ہے, تو میں ایک کم درجے کا گناہ کر کے اپنی خواہش کو پوری کر لیتی ہوں. میں نے کہا حرام ہے, آپ نکاح کریں. مجھ سے کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر کسی سے نکاح کر لیں کہ بھئی مجھے صرف اپنی اس حلال خواہش کے لیے کسی مرد سے نکاح کرنا ہے, میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتی ہوں, میں اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا کر لے گا نکاح, کیونکہ اللہ نے عورت کی خواہش کے لیے مرد کو بنایا اور مرد کے لیے عورت کو. اس کے علاوہ کوئی راستہ اسلام میں حلال نہیں ہے. اور اس مرد سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا جو اتنی بیوہ اور اس جیسی لاکھوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, حرام طریقے سے خواہشات پوری کر رہی ہیں, اور جب اس کمبخت سے کہا جاتا ہے کہ تو نکاح کر لے تو کہتے ہیں مجھ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. جبکہ انٹرنیٹ پر روزانہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوگا, اتنی شہوت ہے, روزانہ اور طریقوں سے اپنی حرام خواہشات پوری کر رہا ہوگا, اور بڑے بڑے قوم میں کارنامے سر انجام دے رہا ہوگا جن کے لیے اچھا خاصا حوصلہ چاہیے. لیکن جہاں کسی عورت کو عفت اور پاکدامنی والی زندگی میسر کرنے کی بات آتی ہے, نکاح کی بات آتی ہے, یہ بکری بن کے بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے میرے اندر قوم سے لڑنے کی, رشتہ داروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. ویسے اس کو بولو نا وہاں جا کے بم رکھ کے آؤ تو رکھ کے آ جائے گا. اس کو بولو نا یہ فتح کر لو مارے کا, یہ کر کے آ جائے گا. تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ نے سورہ نور میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا, اور اگلی آیت میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے, آلٹرنیٹ فورم بتایا ہے. تو اللہ نے صرف اور صرف مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے, اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا عورت تمہارے عیب پہ پردہ ڈالے گی اور تم اس کے عیب پہ. شہوت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے. جو یہ کہتا ہے نا نہیں ہے, خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کوئی کہتا ہے وہ اتنی نیک عورت ہے اس میں شہوت نہیں ہے, خدا کی قسم جھوٹ بول رہا ہے. جیسے بھوک لگنے کا تعلق آپ کے نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے, تو سیکچوئل ڈیزائرز جو ہیں اس کا کسی کے نیک یا برے ہونے سے تعلق نہیں ہے. اتنی یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی. اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں, اس میں کون سی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے, اس پہ میرے اوپر الزام لگتے ہیں, پتہ نہیں کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں نا, لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, یونیورسٹیاں جانے والی لڑکیاں, کالج جانے والی لڑکیاں, میرے پاس فون آتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے اندر ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں, ہم کیا کریں مفتی صاحب, رشتے ہی نہیں آتے. اور لڑکا بھی کر رہا ہے, ان سے بولو کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ پیسے ہی نہیں ہے, کیسے کر لیں شادی, پیسے ہی نہیں ہے. گرل فرینڈ کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی تمہارے پاس؟ نکاح کے لیے یہ دماغ سے نکال دو کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ شادی کے لیے پیسے چاہیے. او بھائی شادی ایجاب و قبول کا نام ہے, خدا کی قسم نہیں چاہیے پیسے شادی کے لیے. اگر شادی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تو اللہ قرآن میں نکاح کا حکم دینے کے بعد غریب اور فقیر کو الگ سے ترغیب نہ دیتا. اللہ کہتے ہیں اگر فقیر ہونا تو اللہ دے دے گا پیسے, کر لو شادی. اگر نکاح میں پیسوں کی شرط ہوتی کہیں بھی کسی بھی درجے میں تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ صبر کریں. اللہ نے تو نہیں کہا. اب آپ کہیں گے پیسے نہیں ہے تو کیسے شادی ہوگی؟ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. بھائی کسی لڑکی سے عقد کر لو, ایگریمنٹ کر لو کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں, وہ اس کہ ہاں میں نے قبول کیا, گواہ سن رہے ہو, یہ بات ہو گیا. اب اگر پیسے نہیں ہے تو اس کو بتاؤ پیسے نہیں ہے میرے پاس, تم میرے گھر آگے رہنا چاہتی ہو تو میرے ذمے تمہارا خرچہ ہے, لیکن یہ ہے میرے پاس, میں جتنا خود کھا رہا ہوں اس میں سے آدھی روٹی تمہیں کاٹ کے دے دوں گا. بہت مشکل ہے. کچھ کرنا ہے نا تو کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ چلتے رہو پھر اسی راستے پہ جو لوط علیہ السلام کی قوم والا راستہ ہے, ادھر ہی جاؤ. اور اس انجام ہماری قوم کا بھی وہی ہے جو ان کا انجام تھا, جو گوروں کا انجام ہوا ہے نا. گورے کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی غلط کیوں ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ وہ نکاح سے دور بھاگ کے لڑکوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں مولوی پاگل ہیں, ان کو پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ گند میں جب ایک دفعہ پڑ گئے نا, پھر نکاح کے لیے پیسے ہوں گے تو بھی شادی نہیں کرو گے. یہ گند میں پڑنے سے پہلے کی باتیں ہیں ساری.
पाकीज़ा जिंदगी गुजारो अल्लाह के बंदो, निकाह करना पैगंबरों की सुन्नत है, और निकाह के अलावा रास्ता इख्तियार करना ये जहन्नमियों का तरीका है, ये पैगंबरों का तरीका नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कितने पैसे थे तो उन्होंने शादी कर ली थी? कुछ भी तो नहीं था। लड़की के बाप ने कहा 10 साल बकरियां चराओगे? उन्होंने कहा कबूल है, चराऊंगा। उन्होंने कहा शादी तो हो, चलो 10 साल बकरियां चलाएंगे, शादी तो हो। हमारे नबी के पास कितने पैसे थे जो उन्होंने 9 बीवियां रखी हैं, 11 शादियां की है? हमारे नबी के पास तो कुछ भी नहीं था। बुखारी में हदीस है कि एक शख्स आया, लोहे की एक अंगूठी नहीं है, नबी ने उसका भी निकाह कराया, उनकी भी शादी कराई। तो भाई जो खा रहे हो आधी रोटी किसको दे देना? बीवी को। बोले भाई ये मैं अभी तो यही कर सकता हूं, अगर मजे से रहना चाहे ठीक है, जाना चाहे बोले ठीक है तलाक ले लो, मैं फिर कहीं और करता हूं। मिल जाएंगी आपको इंशाअल्लाह, करना ही नहीं चाहते हो, और औरत को भी शौहर मिल जाएगा। और अगर उस लड़की को खर्चा नहीं मिल रहा शौहर की तरफ से, तो कम से कम उसकी सेक्सुअल डिजायर्स तो पूरी होंगी ना हलाल तरीके से, ये जरूरत तो पूरी हो जाएगी ना। भाई निकाह कर ले कि भाई मुझ में भी ये ख्वाहिश है, मैं हराम से बचना चाहती हूं, निकाह कर लिया मर्द ने, अब कम से कम उनको मियां बीवी को एक अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लिबास तो मिल जाएगा, इधर उधर मुंह तो काला नहीं करेंगे। रुखसती उस वक्त कर लेंगे जब पैसे होंगे। आप बोलो भाई मैं अपनी आधी रोटी काट के तुम्हें नहीं दे सकता, मेरा पेट नहीं भरता, तुम वहीं रहो, पहले से एग्रीमेंट कर लेंगे। निकाह सिर्फ नान नफका उठाने के लिए नहीं होता, जिना से बचने के लिए भी होता है, बल्कि निकाह का तो बुनियादी मकसद जिना से बचना, औलाद पैदा करना है। ये जिम्मेदारियां तो अल्लाह ने एक निजाम को चलाने के लिए मर्द के कंधों पे डाल दी हैं, वरना निकाह का बुनियादी मकसद ये नहीं है। अगर ये मकसद होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से शादी ना करते, क्योंकि हजरत खदीजा के पास पैसे थे, हमारे नबी के पास पैसे नहीं थे। जिम्मेदारी उठाने के लिए अगर शादी होती तो खदीजा से, हमारे नबी की जिम्मेदारी हजरत खदीजा ने उठाई है। नहीं आ रही बात समझ में? पहली शादी जो हमारे नबी की हुई है उसमें जिम्मेदारी किसने उठाई है? हजरत खदीजा ने। हजरत खदीजा फरमाए मेरे पास माल बहुत है, शरीफ आदमी नहीं मिल रहा कोई, तो आप निकाह, आप शरीफ हैं ठीक है। तो 2 फायदे हमारे नबी को अल्लाह ने दे दिए, एक बीवी मिल गई और अल्लाह ने माली लिहाज से गनी कर दिया। तो बाकी सब चीजें बाद में हैं, सबसे पहले अपने आप को हराम काम से बचने के लिए निकाह करो। तुम गुनाहों में पड़ोगे, तुम्हारे माँ बाप को इस पे तकलीफ नहीं होगी। आजकल नहीं होती माँ बाप को तकलीफ, वो कहते हैं जिना करता रहे, कुछ भी करता रहे, बहू घर में आई तो टांगे तोड़ के निकाल देंगे, क्योंकि ये बहू हमारी जायदादें खा जाएगी, ये हमारे पराठे खा जाएगी, अब 1 अंडा पकड़ा है 2 अंडे पकेंगे, वो यही सोचते रहते हैं। इतना छोटा दिल। अबे भाई अल्लाह ने जिसने तुम्हें खिला लिया यार, अगर बहू एक घर में आ गई 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी ना, और क्या होगा, 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी। अल्लाह ने एक दूसरे के लिए पैदा किया है और बालिग होते ही ये ख्वाहिश रख दी है। रखना इसकी अलामत है कि हम इन दोनों को निकाह की जरूरत है। गोरों के यहां निकाह पर पाबंदी है, तो 13-13 साल की लड़कियों के बॉयफ्रेंड फिर क्यों होते हैं? इसलिए कि उनमें ये डिजायर्स पैदा हो चुकी होती हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम कौम को कहते कहते थक गए कि शादी 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 शादी। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने खानका खोली, उसमें मुराकबा करवाऊंगा, तुम्हें मुहासबा करवाऊंगा, चिल्ला करवाऊंगा, और फिर बुजुर्गों के बयानात सुनोगे तो तुम्हारे दिल से ये नफरत निकल जाएगी। ये नहीं कह रही लूत अलैहिस्सलाम, ये 4 महीने लगवाऊंगा तबलीग में तुम सबके। ऐसा आदमी 4 महीने के लिए निकलेगा ना, वहां लोगों को खराब कर देगा। ये जो शहवत परस्त आदमी है ना, जिसको हलाल ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, ये तबलीग का माहौल जाके क्या करेगा? इसको मदरसे में छोड़ोगे, मदरसे के तलबा को बिगाड़ देगा। इसको बच्चों का उस्ताद बनाओगे, कारी बनाओगे, बच्चों को पेल देगा ये। अल्लाह माफ फरमाए, मैं बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन हो रहा है ये सब कुछ, बच्चों को खराब कर देगा ये। मैं तो कहता हूं मदरसों में ऐसे कारी को रखा ना जाए जो शादीशुदा ना हो। रखा कितना ही ऐसे पीर और मुर्शिद से बैत ना हो जो शादीशुदा ना हो। बैत होगे ना, शैतान उसको तुम्हारे खिलाफ, अगर कोई नेक खूबसूरत मुरीद जाके बैत हो गया ना, तो शेख का उस पर दिल आ जाता है। भाई अल्लाह ने निजाम नहीं रखा ना। एक चीज, आपको भूख लग रही हो, खाने को रोटी नहीं मिलेगी, तो जो थोड़े दिन तक बर्दाश्त करोगे, फिर कचरे से गंद निकाल निकाल के खाना शुरू कर दोगे। कब तक बर्दाश्त करेगा? तो जब मर्द और औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, नतीजा क्या निकलता है? वो गंद की तरफ जाना शुरू, और एक वक्त तक तो वापसी का चांस होता है। कुछ वक्त के बाद फिर पैसे आ जाएंगे ना, करोड़ों रुपए भी, फिर भी वापसी का चांस। तभी निकाह के बाद भी गंदगी में पड़े रहते हैं ऐसे लोग। देर से जिनकी शादियां होती हैं ना, शादी करके भी गुनाह नहीं छोड़ते वो। तो लूत अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपनी कौम को कि ये औरतों से निकाह क्यों नहीं कर रहे?
قوم جواب میں کہہ رہی ہے ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ختم نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ گناہوں میں جب پڑو گے تو حلال کی لذت بولو نا ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے. بیویاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور منہ کالے ہو رہے ہیں باہر جا کے. عورتوں کے اپنی زوجاؤں کو وقت ہی نہیں دیتے, محبت ہی ختم ہو گئی, کیونکہ اتنی گرل فرینڈ ہیں اسے منہ کالے کرا لی ہیں, اتنی عورتوں سے منہ کالا کرنے کی عادت پڑ چکی ہے, شادی سے پہلے پڑ چکی ہوتی ہے. آج کل جو شادی کے بعد کیسز آ رہے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا آ رہے ہیں, شادی ہوئی تو پتا چلا میرے میاں کی اتنی پہلے سے فرینڈز ہیں, اب چند دن تو بیوی کی طرف رغبت تھی, اس کے بعد وہ پرانی والی فرینڈز وہی شروع ہو گئی. عورت پہ کیا گزرتی ہے, عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے مگر مرد کی بد کرداری عورت سے برداشت نہیں ہوتی. اس کو یہی نہیں پتا کہ کل کس عورت کے ساتھ دوستی لگائے گا, پرسوں کی. گھر تو ایسے گھر تھوڑی چل سکتا ہے. ایک عورت کی کال ہوتی نا جو ایسے اپنے غم بتاتی ہے, تو میں آپ کو بتاتا درجنوں عورتیں ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان لڑکوں کو شادی سے پہلے لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے, وہ چسکے لے لیے ہوتے ہیں. اب شادی کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یار ایک بیوی یہ کیا ہے, یہ درجنوں لڑکیاں درجنوں لڑکیاں. پہلے ہی سے جب بچہ بالغ ہو تو والدین کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی فکر کرو. بچہ بالغ ہو برائیوں میں پڑنے سے پہلے پہلے اسے اس کو گھر بار پہ لگا دو. اتنا نیک شریف نکلے گا, دیکھو آپ دعائیں دو گے مجھے, ایسا پیارا بچہ نکلے گا آپ کا, تھوڑے دن میں اس کی اولاد ہو جائے گی, میاں بیوی بچہ, وہ اسی میں مشغول ہو جائیں گے. اس کے کیونکہ اللہ نے انسان کے دل میں فطری طور پر گناہ سے نفرت رکھی ہے. جب اس کی حلال طریقے سے تسکین ہو جائے گی تو فطری طور پر اس کا طبیعت جائے گی نہیں گناہ کی طرف. میرے جو بزرگ ہیں, میرے مشائخ ہیں, 13 14 سال کی عمر میں ان کی شادیاں ہوئی تھیں. ایسی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری ہے. میرے جو بزرگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, 13 سال 14 سال میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں, ایسے پاکیزہ زندگی. تو میڈیا تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا. تو اللہ نے وہ